خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ رہے برے۔ مدینے کے آس پاس کی آبادی میں قحط پڑ گیا، بارش رک گئی، لوگ استسقاء کی نماز پڑھنے کے لیے ظاہر ہے اولیاء ہوں گے، صلحاء ہوں گے، تابعین کا دور ہے، خیر القرون سے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے مدینہ طیبہ۔ لوگ گئے استسقاء کی نماز پڑھی، لیکن اللہ کی طرف سے بارش کا فیصلہ نہیں ہوا، بارش نہیں اتری، دعا مانگی گئی، بارش نہیں اتری، قحط دور نہیں ہوا۔ امام محمد ابن المنکدر بیان کرتے ہیں کہ میں انہی دنوں میں سے عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھ گیا، ایک ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا، ذکر وظیفے میں مشغول رہے ہوں گے، اللہ کو یاد کر رہے ہوں گے۔ بہت بڑے بزرگ نیک انسان تھے، کہتے ہیں دیر گزر گئی، اندھیرا چھایا ہوا، مسجد خالی، میرے علاوہ مسجد میں کوئی موجود نہیں تھا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، کالے کروٹے رنگ کا ہے، جسم کے اوپر لباس جو ہے وہ بھی فقیروں جیسا ہے، مفتی سے انسان معلوم ہوتا ہے۔ آیا کوئی دور پر مجھ سے اس نے 2 رکعتیں پڑھی، رکعتین خفیفتین، ہلکی پھلکی 2 رکعت نماز پڑھی، کوئی لمبی نماز نہیں۔ اس کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عجیب الفاظ کہے، وہ شخص غریب و مفلس کالے کروٹے رنگ کا، وہ خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے، اللہ آپ کے پیغمبر کے حرم کے لوگ نماز استسقاء کے لیے نکلے، آپ سے بارش طلب کی، دعا مانگی، آپ نے بارش نہیں برسائی، لیکن آپ کا یہ عاجز گنہگار بندہ آپ کو قسم دیتا ہے کہ آپ بارش برسا دیجیے، آپ کو قسم ہے آپ بارش برسا دیجیے۔ یہ جملہ اس کی زبان سے نکلا۔ محمد ابن المنکدر کہتے ہیں میں چونک گیا، یہ کون شخص ہے جس کو یہ جرأت ہے کہ وہ خدا سے کہتا ہے کہ آپ کو قسم ہے آپ بارش برسا دیجیے، خدا کے ساتھ ادب احترام کا معاملہ نہیں کرتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ دعا میں مشغول تھا، میں نے اس کو ٹوکا نہیں، بیٹھا رہا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، اس نے دعا ختم بھی نہیں کی تھی کہ بادل آئے، بارش شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی دعا کی تاثیر ظاہر کی، باہر بارش برسنے لگی۔ میں حیران ہو گیا کہ خدا اللہ یہ تیرا کون بندہ ہے جس کی دعا کی قبولیت اس قدر مؤثر ہے، ابھی اس نے دعا کر کے ہاتھ نہیں پھیرے کہ بارش برسی ہے۔ وہ دعا مکمل کر کے اٹھا وہ شخص، مجھ کو تو اس نے شروع سے دیکھا ہی نہیں تھا، وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ مسجد بالکل خالی ہے۔ باہر نکلنے لگا، میں بھی چپکے چپکے پیچھے چلا۔ جب اس نے باہر بارش برستی ہوئی دیکھی تو رو پڑا، خدا کی تعریف کرنے لگا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگا، یہاں تک کہ روتے روتے زمین پر گر گیا، اتنا رویا کہ زمین پر گر گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس شخص کا خدا کے یہاں بہت اونچا مقام ہے۔ پھر دبے قدموں میں اس کے پیچھے چلا کر وہ آگے بڑھا کہ دیکھو یہ کون شخص ہے، مدینے میں ایسا شخص اور ہم اس کو پہچانتے تک نہیں ہیں۔ ایک گھر پر چھوٹا سا مکان تھا، وہاں جا کر وہ اندر چلا گیا۔ میں مکان دیکھ کر واپس ہو گیا چونکہ بارش ہو رہی تھی۔ اگلی صبح میں گیا، اس مکان پر دستک دی، اندر جب داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص ہے اور وہ بیٹھ کر جوتیاں سی رہا ہے، یعنی کہ وہ موچی ہے، جوتیاں درست کر کے وہ اپنی روزی کماتا ہے۔ میں قریب چلا گیا، سلام کیا، اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، نہ میں اس کو جانتا تھا نہ وہ مجھ کو جانتا تھا۔ میں نے کہا کہ رات میں نے تم کو ایک عجیب حالت میں دیکھا، میں نے تمہاری دعا سنی، دعا کی قبولیت کا اثر دیکھا، خدا کے ہاں تمہارا بہت اونچا مقام معلوم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے جیسے یہ بات کہی، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہنے لگا یا عبداللہ ما شانو و شانو، اور اللہ کے بندے میرا تیرا کیا تعلق ہے، کہاں تم میرے پیچھے پیچھے چلے آئے، اور رات تم نے میرا پیچھا کر کے اچھا نہیں کیا، تم نے یہ صحیح کام نہیں کیا، میرے پیچھے پیچھے تم پھرتے چلے آئے۔ بہت ناراض ہوا، اتنا سخت ناراض ہوا کہ مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں مجھ پر حملہ نہ کر دے۔ میں چپکے سے واپس چلا آیا۔ پھر میں شام کے وقت دوبارہ گیا کہ ان سے ملاقات کروں، ان سے دعا حاصل کروں۔ امام محمد ابن المنکدر کہتے ہیں میں اس نیت سے گیا کہ ملاقات کروں گا، دعا لوں گا۔ میں نے جا کر ان کو تلاش کیا، کہیں ملے نہیں۔ اس گھر میں ایک بوڑھی
اور اسی وقت نکل گئے، کہاں گئے ہم نہیں جانتے. حضرت امام محمد ابن منکدر کہتے ہیں اس کے بعد برسوں میں ان کو تلاش کرتا رہا لیکن لوگوں کو کہیں پا نہیں سکا. ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا